بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 38۔ آج کے سبق کا عنوان ہے غریب نسبی کی بحث۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غریب حدیث کی دو قسمیں بیان کی ہے، ایک غریب مطلق اور ایک غریب نسبی۔ غریب مطلق کے بارے میں بحث ہو چکی، آج غریب نسبی کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بحث کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والثانی الفرد النسبی سمی بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان۔ اور دوسری قسم فرد نسبی ہے۔ فرد نسبی کو فرد نسبی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو تفرد ہے وہ حاصل ہوتا ہے ایک معین شخص کے اعتبار سے، یعنی حدیث میں تفرد نہیں ہوتا بلکہ ایک شخص کے اعتبار سے تفرد ہوتا ہے، اگرچہ حدیث فی نفسی مشہور ہوتی ہے۔ اور اس قسم پر فردیت فرد کا اطلاق بہت کم ہوتا ہے۔ اصولاً تو چاہیے کہ دونوں پر فرد کا اطلاق ہو، دونوں پر غریب کا اطلاق ہو، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا۔ غریب اور فرد لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے ایک ہے، مگر جو محدثین ہیں وہ ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے، یعنی ویسے تو فرق نہیں کرتے، دونوں پر ایک دوسرے کا اطلاق کر لیتے ہیں، لیکن کثرت اور قلت کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں، یعنی اکثر جو غریب نسبی ہے اس پر غریب کا اطلاق کرتے ہیں، اور جو پہلی قسم ہے اس پر فرد مطلق کا اطلاق کرتے ہیں۔ فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، فرد کا اکثر اطلاق یہ فرد مطلق پر کرتے ہیں، اور غریب کا اکثر اطلاق یہ فرد نسبی پر کرتے ہیں۔ اور آگے یہ نقطہ بیان کر رہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہ یہ بھی اس وقت جب کہ اس پر اسم کا اطلاق ہو، یعنی غریب اور فرد جو اس میں مشتق ہے اس کا اطلاق اگر کرے، اور اگر جہاں تک فعل مشتق کا اطلاق ہے، یعنی اس سے اگر وہ فعل بناتے ہیں اور پھر اطلاق کرتے ہیں تو پھر اس میں فرق نہیں کرتے، یعنی غریب مطلق پر غریب کا اطلاق بھی کرتے، فرد تفرد بھی فلان اور اغرب فی فلان دونوں کہتے، اسی طرح حدیث غریب نسبی کے بارے میں بھی دونوں کا اطلاق کرتے، وہ برابر اطلاق کرتے ہیں، مطلب کم زیادتی کے اعتبار سے نہیں، چنانچہ وہ مطلق اور نسبی دونوں میں تفرد بھی فلان یا اغرب بھی فلان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ایک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں غریب نسبی کے بارے میں اور فرد نسبی کے بارے میں اس کی تعریف کی، اور ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے اور ان پر کون سے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بھی بیان کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وقریب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغايران او لا، فاكثر المحدثين على التغاير لكنه عند اطلاق الاسم، واما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الارسال فقط، فيقولون ارسله فلان سواء كان ذلك مرسلا ام منقطعا، ومن ثم اطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين انهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النقطة في ذلك، والله اعلم۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جیسے محدثین کا اختلاف ذکر ہوا، اس کے قریب اختلاف منقطع اور مرسل میں بھی ہے،
اس میں آگے جا کے منقطع اور مرسل کی بیس یہاں اس کی جگہ تو نہیں، لیکن آگے جا کر منقطع اور مرسل کی بیس آ جائے گی۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں تابعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے، اور منقطع اس کو کہتے ہیں کہ جس سند کے درمیان میں راوی گرا ہوا ہو۔ تو منقطع اور مرسل میں تو اکثر محدثین یہی کہتے ہیں کہ ان میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، لیکن یہ فرق اس وقت بیان کرتے ہیں جب اسم کا اطلاق کرتے ہیں، جبکہ لیکن جب فعل مشتق کا اطلاق کرتے ہیں تو پھر دونوں کے لیے ارسال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ ارسلہ فلان یہ منقطع کی صورت میں بھی استعمال کرتے ہیں اور مرسل کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک باریک فرق ہے تو کئی محدثین، کئی حضرات جن کو محدثین کے اس فرق کا علم نہیں ہوتا، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ علماء کرام محدثین مرسل اور منقطع میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ مرسل اور منقطع میں فرق ہے، لیکن مرسل اور منقطع میں جب اس کے لیے فعل مشتق کا استعمال کرتے تو پھر فرق نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے ذکر کر دیا، اور قل من نبہ علی النکتۃ فی ذلک، بہت کم علماء کرام ہیں جو اس نکتے پر متنبہ ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کی وضاحت کے بعد ہم ذرا یہ غریب نسبی کے بارے میں ایک نقشہ ہے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ غریب نسبی کے بارے میں سمجھ میں آ جائے۔ غریب مطلق کی مثال نقشے سے ہم نے بیان کی تھی، یہاں غریب نسبی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ غریب نسبی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلا یہ ایک متن ہے حدیث کی، اس کو نقل کرنے والے ایک صحابی ہیں، لیکن اس صحابی سے آگے نقل کرنے والے دو تابعی ہیں، نمبر ایک یہ اور ایک یہ۔ پھر اس جو پہلے نمبر کے تابعی ہے اس سے نقل کرنے والے تو کئی ہیں، 3 ہیں، اور پھر ان سے آگے بھی نقل کرنے والے دو ہیں، یا ایک ہے یا 2 ہیں، لیکن جو دوسرے نمبر پہ تابعی ہیں، جس نے ایک یعنی صحابی سے نقل کرنے والے جو دوسرے تابعی ہیں اس سے نقل کرنے والے یہ جو سین راوی ہیں یہ متفرد ہے، اور پھر کبھی اس سے بھی نقل کرنے والا آگے متفرد ہوتا ہے، تو اس حدیث کو بھی غریب کہتے تھے، حالانکہ یہ حقیقت میں غریب نہیں ہے، کیونکہ اس صحابی سے نقل کرنے والے 2 ہیں، اور پھر دوسرے جو مرحلہ ہے اس میں بھی نقل کرنے والے 4 ہیں، اور تیسرے مرحلے میں نقل کرنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اس پر غریب کا اطلاق صرف اس خالص اس سند کے اعتبار سے غریب کا اطلاق ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غریب نسبی کی مثال یہاں ذکر نہیں کی، ہم نے ایک حدیث مثال کے طور پر یہاں ذکر کرتے ہیں غریب نسبی کی مثال۔ ایک حدیث ہے المؤمن یشرب فی معن واحد والکافر یشرب فی 7 امعاء، کہ مومن یہ ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں میں پیتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مومن شخص جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ پانی پیتا ہے اور ایمان کے ساتھ پانی پیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پانی میں برکت ہوتی ہے، اور کافر آدمی جو ہے اس کے پانی میں برکت نہیں ہوتی اور وہ بہت زیادہ پیتا ہے جو اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تھوڑا پانی بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ کئی طرق سے منقول ہے، اس کو نقل کرنے والے 3 صحابی ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ صدر اول میں پہلے طبقے میں اس کو نقل کرنے والے 3 صحابہ کرام ہیں، لیکن ہم اگر دیکھیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آگے نقل کرنے والے 4 تابعی ہیں، عبد الرحمن، ابو صالح، اعرج اور ابو حازم۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرنے والے آگے 3 ہیں، ایک عبداللہ بن دینار ہے، ایک ابو زبیر ہے اور ایک نافع ہے، لیکن اس کی جو تیسرا طریق ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آگے نقل کرنے والے ایک ہے ابو بردہ، اور پھر ان سے بھی نقل کرنے والے آگے ہے ابو ریت، پھر ان سے بھی آگے نقل کرنے والے ابو اسامہ متفرد ہے، ان سے بھی آگے نقل کرنے والے ابو قریب ہے، اور پھر ان سے نقل کرنے والے مسلم ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث فی نفسی تو غریب نہیں، کیونکہ ہر زمانے میں اس کے روات کافی ہے، لیکن
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے جو طریق ہے اس کے بارے میں کبھی غریب کا اطلاق ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو آگے نقل کرنے والے صرف ابو بردہ ہے۔ یہ غریب نسبی کی مثال ہو گئی۔ آگے ذرا اس بحث کے بارے میں بعض مفید باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غریب کو دو قسموں میں منقسم کیا، ایک غریب نسبی اور ایک غریب مطلق۔ یہ تقسیم ضروری بھی ہے، بالکل اس تقسیم کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ صرف غریب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ مشہور میں بھی اور عزیز میں بھی یہ تقسیم ہو سکتی ہے۔ بعض مرتبہ ایک حدیث مشہور ہوتی ہے لیکن وہ ایک خاص طریق کے ساتھ وہ مشہور ہوتی ہے، یعنی فی نفسی ہی مشہور نہیں ہوتی لیکن ایک خاص طریق کے بعد پھر آگے جا کے مشہور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح مشہور بھی نسبی ہو سکتی ہے، عزیز حدیث جو ہے وہ بھی نسبی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تقسیم کی ہے غریب مطلق اور غریب نسبی، آئے یہ متقدمین کے ہاں بھی یہ اطلاق ہے کہ نہیں؟ تو واقعی متقدمین کے ہاں یہ تقسیم موجود ہے، یعنی وہ متقدمین غریب مطلق پر بھی غریب کا اطلاق کرتے ہیں اور غریب نسبی پر بھی غریب کا اطلاق کرتے ہیں، یعنی عملی طور پر یہ اصول ان کے ہاں استعمال ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ متقدمین کے ہاں بھی موجود ہے۔ جیسے ہم دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی کتاب میں غریب کا اطلاق بہت زیادہ ہے اور دونوں پر غریب کا اطلاق ہے۔ غریب مطلق بھی کے بارے میں بھی وہ غریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو غریب نسبی ہوتا ہے یعنی فی نفسی حدیث مشہور ہوتی ہے یا تعدد طرق سے منقول ہوتی ہے لیکن وہ غریب کا اطلاق کرتے ہیں، اکثر اس کی تصریح بھی کرتے ہیں غریب من ھذا الوجہ، کہ اس طریقے سے یہ غریب ہے۔ تو بہرحال غریب نسبی اور غریب مطلق کا اطلاق تو موجود ہے، لیکن یہ جو فرق ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس پر غریب نسبی اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس طریقے پر وہ اطلاق نہیں کرتے تھے، بلکہ دونوں پر غریب کا اطلاق بھی کرتے تھے، دونوں پر فرد کا بھی اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ میں نے ایک اور فائدے کی بات یہاں ذکر کی ہے کہ غریب مطلق اور غریب نسبی کا جو اطلاق ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اس کا جو فرق ہے وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض مرتبہ متواتر حدیث پر بھی غریب کا اطلاق کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت متن مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک خاص طریق ہوتا ہے جس پر غریب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متواتر حدیث پر ضعیف کا اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن وہ ضعیف کسی خاص طریق کے بارے میں وہ حکم بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، وہ متن حدیث کے بارے میں ان کا حکم مقصود نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ اصل میں ایک سند کسی نے اپنی طرف سے اس سے غلط بیان ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، یا بعض مرتبہ متواتر حدیث پر موضوع کا بھی اطلاق کرتے ہیں، کیونکہ کسی راوی نے ایک سند اپنی طرف سے بیان کی ہوتی ہے، اپنی طرف سے گڑی ہوتی ہے، اس لیے اس پر موضوع کا بھی اطلاق کرتے ہیں، فی نفسی وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ آگے ہم غریب حدیث کا حکم بیان کرتے ہیں۔ غریب حدیث کا حکم پہلے گزر چکا ہے، لیکن یہاں دوبارہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں دوبارہ اس کی بحث ہو گئی۔ تو غریب حدیث کا حکم یہ ہے کہ غریب حدیث جس کو روایت کرنے والے ایک ہو، یہ صحت کے منافی نہیں، اگر راوی ثقہ ہو تو چاہے روایت کرنے والے ایک کیوں نہ ہو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ لیکن چونکہ عام طور پر جو غریب حدیث ہوتی ہے چونکہ اس کے راوی کم ہوتا ہے، اس لیے زیادہ احتمال اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پر تفرد ہو اور پھر منفرد بھی ہو، تو اس پر میں غلطی کا احتمالات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جو غریبی نسبی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بعض مرتبہ مشہور حدیث ہوتی ہے، عزیز حدیث ہوتی ہے۔ تو اگر غریب اور متفرد اور تفرد ہمارے ذہن میں کمزور والا پہلو ہو تو غریبی نسبی کا جو اطلاق ہے اس میں جو غریب کا اطلاق ہوا ہے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو غریبی نسبی ہے وہ فی نفسی ہی قوی حدیث ہوتی ہے۔
تو اگر اس پر غریب کا اطلاق ہو تو ایسا نہیں کہ ہم اس کو غریب مطلق والا سمجھیں، اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔